میلاد کو پوری دنیا کے اتفاق کے ساتھ منایا جانا چاہیے، اور آج ہم اسی میلاد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسی میں ہم الجھے جا رہے ہیں اور اسی کے لیے لڑے جا رہے ہیں، اس میں لڑائیاں اور اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو متنازع بنانے میں لگے۔ اگر کسی کو کسی کے فعل سے اختلاف ہے تو ہو سکتا ہے، کسی کے طریقے سے اختلاف ہے ہو سکتا ہے، کسی روایت سے اختلاف ہے ہو سکتا ہے، لیکن جس ہستی کا میلاد ہے اس ہستی کی آمد و بشارت سے تو اختلاف نہیں ہوگا۔ اس کی آمد، اس کی بشارت، اس کی نوید، اس سے تو کوئی نہیں الجھے۔ یہ تو سارے مومنوں کی ایمان کا حصہ ہے، جو اس ذات کی بارگاہ میں عقیدت ہے، عقیدت کا نذرانہ ہے، جو ہماری ایمان کی جان ہے۔ ہم جو کچھ ہمارے دلوں میں ایمان کی صورت میں ہے، اسی کے اظہار کا نام تو میلاد ہے، اسی کی تو خوشی ہے۔ اندر ایمان کا چراغ جلا، مہینہ نور کا آیا، وہ آفتاب چمکا، اس آفتاب کا مہینہ جب ہم پر طلوع ہوا تو ایمان کا نور اندر زیادہ روشن ہوا، اس نے مزید ترقی پائی اور اس میں مزید شدت آئی، تو وہی نور حرارت بن کے، روشنی بن کے ہمارے وجود پر چھا گیا، ہمارے ماحول پہ چھا گیا۔ اس لیے تو ساری دنیا جہاں ایمان ہے وہاں اس کی خوشی ہے۔ کون بدبخت ایسا ہوگا دنیا میں جو یہ کہے مجھے رسول کے آنے کی خوشی نہیں؟ وہ مومن کہاں ہے؟ تو ایمان کہاں ہے اس کا؟ اس کے اندر وہ نور کہاں جو اس آفتاب سے مستنیر ہے؟ جس آفتاب کی کرن ہے ہمارے ایمان کے صورت میں، بھلا وہ کرن اپنے آفتاب کے ساتھ کیوں نہیں میچ کرے گی اور کیوں نہیں سرور حاصل کرے گی؟ اس میں ترقی کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن اگر کسی بدبخت کا یہ حال ہو کہ وہ اس سے خوش نہ ہوتا ہو، اور اگر وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے اس کی کوئی خوشی نہیں اور اس خوشی میں کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا گویا کہ اپنے آفتاب سے، اپنے مرکز سے تعلق ہی ختم ہو گیا، اس نور ہدایت کی کرن سے محروم ہو گیا۔ اس کے گھر میں، اس کے میخانے میں، اس کے تہخانے میں اس نور کی کوئی روشنی نہیں پہنچ رہی ہے، اندر سے ویران ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی نا کہ آپ کو کسی کے طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے طریقے سے کریں۔ اپنے بچے کی خوشی کرتے ہیں، اس ذات کی بھی خوشی بنائے جس کے صدقے میں یہ سارا خاندان بنا ہے۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی، بچوں کو ماں باپ دیے، اس انسانیت کو پیدا کیا، اور تو اور ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم پیدا ہوئے تو حضور کے صدقے میں پیدا ہوئے، وہ جو باعث تخلیق آدم ہے۔ تو ہمیں اپنے درمیان انسانوں کی خوشی ہے، آنے کی خوشی، بچوں کی خوشی، تو اس ذات کی خوشی کیوں نہیں؟ آمنہ کے لال کی خوشی کیوں نہیں؟ آمنہ کے لال کی خوشی کیوں نہیں؟ لہذا خوشی ہے، ہونی چاہیے، اور اس کا جس طرح چاہے اظہار کرے۔ کوئی صدقہ خیرات کر کے اظہار کرے، کوئی کثرت نوافل کے ذریعے اظہار کرے، کوئی قرآن خوانی کر کے اظہار کرے، کوئی اپنے گھر پہ روشنی کر کے اظہار کرے، کوئی اپنی مسجد پہ چراغاں کر کے اظہار کرے، کوئی اپنی گلی میں، محلے میں چراغاں کر کے اظہار کرے، کوئی جھنڈا لگا کر اظہار کر رہا ہے، کوئی اچھے نئے کپڑے پہن کر خوشی کے طور پہ اس کا اظہار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس میں کوئی چیز، کسی چیز کی پابندی ہم پہ فرض نہیں کی گئی۔ یہ خوشی ہے اپنے اپنے کلچر، اپنی اپنی روایت کے مطابق۔ آج کی روایتیں کیا ہیں، کل کیا تھی، اس سے پہلے کیا تھی، ہر دور کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے اوپر جو چیزیں چھوڑی گئی ہیں اس کا اصول یہی ہے، وہ بدلتے رہیں۔ جن چیزوں کو شریعت نے فکس کر دیا وہ نہیں بدلیں گے۔ لوگ فکسڈ اور ان فکسڈ، نان فکسڈ، اس کو ملا دیتے ہیں، متعین اور غیر متعین کو مکس کر دیتے ہیں،
اس کا اصول اس پہ لاگو کرتے ہیں، اس کا اصول اس پہ لاگو کرتے ہیں، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں۔ دیکھیے ایک نماز ہے، نماز فکس ہے، اور ایک مسجد ہے، یہ فکس نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جو 14 سال پہلے پڑھی گئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، مگر مسجد بتائیے کوئی ایک مسجد دکھا دیں گے مجھے پوری دنیا میں؟ کہاں ہے وہ مسجد؟ اب یہاں کیوں نہیں بولتے کہ کیا ایسی مسجد رسول اللہ نے بنائی ہے؟ کیا صحابہ کے دور میں تھی؟ کیا تابعین نے بنائی تھی؟ کیا تابع تابعین نے بنائی؟ یہاں کیوں نہیں پوچھتے؟ سب جانتے ہیں یہ معاملہ فکس نہیں ہے، اس میں اپنے اپنے کلچر اور سماج کے مطابق تبدیلیاں کرتے جاؤ۔ کبھی مٹی کی مسجدیں بنتی تھی، کھجور کی چھالیں ہوتی تھی اور پتے کھجور کے اس کے ذریعے، اور اسی طرح کے ستون مٹی کے یا کھجور کی ڈنڈی کے لکڑیوں کے، اس کے بعد پھر پکی اینٹیں آئیں، پھر اس کے بعد اور پتھر آئے اچھے اچھے، پھر منقش چیزیں آئیں، پھر یہ ماربل آ گئے، پھر اس پہ وائٹ واش ہو گئے، پھر مینار کھڑے ہو گئے اونچے اونچے، پھر اور اس کے اوپر مزید اس کو بہتر سے بہتر اس کے مزین کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ کلچر بدلتا رہا، جیسے جیسے لوگ گھر بناتے رہے اور وہاں پر تزئین و آرائش کرتے رہے، اللہ کے گھر کو اس کے مطابق ڈھالتے رہے، اور اب آج موجودہ دور میں جیسے انداز ہمارے گھروں کا ہے اس سے ملتا جلتا اللہ کے گھر کا انداز ہے۔ تو کیوں بدلے آپ؟ نماز وہی تھی، نماز نہیں بدلی، اس لیے کہ نماز فکسڈ ہے، نماز میں قیام وہی ہے، رکوع بھی وہی ہے، سجدہ بھی وہی، تلاوت بھی وہی ہے، سب چیزیں وہی ہیں، مگر مسجد بدل گئے۔ یہ قرآن آپ جو پڑھتے ہیں قرآن وہی رہے گا، وہ نہیں بدلے گا، جو 14 سال پہلے پڑھا گیا وہ آج، مگر جو کتاب آپ چھاپتے ہو، جو قرآن، جو نسخہ، جو مصحف آج تیار کرتے ہو، یہ کہاں ہے؟ اس کا جواز کہاں سے آیا؟ یہ کیوں تبدیل کیا؟ کوئی پوچھتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو ایسا قرآن نہیں چھپتا تھا، اس وقت تو اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے لوگ، اس وقت تو سادہ لکھتے تھے، ہاتھ سے لکھا ہوتا، کھجور کی چھالوں پہ ہوتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا ہوتا تھا اور سلوں پہ لکھا ہوتا تھا، تو ویسے ہی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن جو اندر لکھا ہوا کلام ہے وہ فکس ہے، لیکن جو چھپا ہوا اور چھاپا ہوا ہے وہ فکس نہیں ہے، اس میں آپ آج کی سہولت کے مطابق اور آج کی کتابوں کے کلچر کے مطابق آپ اس کو چھاپ کر پڑھیں۔ اور بھلا بتائیں اگر ہم اس طرح یہاں سوچنے لگ جائیں ان ساری باتوں میں تو دین کا کتنا نقصان ہو جائے گا، اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے ساری چیزوں کو، اور ہم ایک کا اصول دوسرے پہ لاگو کریں۔ نماز کی فکسٹی کو مسجد کی فکسٹی پہ لاگو کر دیں، اور جو حکم نماز کا وہ مسجد پہ لگائیں تو کیسی مسجدیں رہ جائیں گی؟ جو حکم قرآن کے الفاظ کا ہے وہ قرآن کے صحیفے پہ لگا دیں تو کیسا قرآن پڑھ جائے گا اور کون پڑھنے آئے گا؟ اگر ہم اس طرح کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی، لوگوں کی رغبت ختم ہو جائے گی، اور وہ شے نگاہوں میں حقیر ہو جائے گی۔ بس اسی طرح سمجھو میلاد خوشی کا نام ہے، خوشی یکساں ہے، ایمان والوں کی خوشی ویسے ہی ہے جیسی روز اول تھی، وہی خوشی جو صحابہ کو تھی وہی آج ایک ایک امتی کو ہے، وہی خوشی جو تابعین کو تھی وہ آج بھی ہے، جو تبع تابعین کو تھی وہ آج بھی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے خوشی کو نہ مانا ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ناراض ہو گیا تھا، نہیں نہیں، ایمان والے سب خوش تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کی بنیاد رکھی، قرآن نے بنیاد رکھی، اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، جو پیغمبر آیا ہے اس سے ہدایت بھی لو اور اس کی نعمت کا احساس و خوشی بھی پیدا کرو۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یاد رکھنا رسول سے جو کچھ لے رہے ہو لیتے ہوئے یہ ضرور سوچنا کہ اللہ نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا جو ایسا رسول بھیجا ہے، یہ خوشی کی بنیاد ہی تو ہے۔ پھر قرآن نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دیکھو یہ میری نعمتیں ہیں، رسول بھی میری نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور تمہیں چاہیے کہ میری نعمتوں پہ خوشی مناؤ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو، جو میری نعمت ہے اس کے اوپر خوش ہو۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور دیکھو میری نعمت جب تمہیں ملے تو اس کا اظہار کرو، اسے بیان کرو، اسے ظاہر کرو۔
یہ قرآن نے بنیاد رکھ دی کہ خوشی ہے، رسول کے آنے کی خوشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھی متعین کر دیا، دن بھی بتایا، فرمایا لوگوں جب حضور نے پیر کے دن کا روزہ رکھا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک یوم ولدت فیہ، لوگوں یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے۔ حضور نے فکس کیا، بتا دیا کہ یہ دن ہے، دیکھو جب یہ دن آئے تو اس میں احساس پیدا کر لو، خوشی کا احساس پیدا کرو۔ اور اسی طرح پھر وہ مہینہ جس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، ربیع الاول کا یہ مہینہ، اور اس کی وہ صبح بہارا، وہ 12 تاریخ، ان سب کے ساتھ یہ خوشی ہے لپیٹ دی گئی ہے۔ ہاں خوشی یکساں ہے، خوشی لفظ خوشی موجود ہے، نفس فرحت و راحت موجود ہے، مگر اس کے منانے کا طریقہ فکس نہیں، اس کو فکس نہیں کیا، اس کو کسی خاص شکل میں متعین نہیں کیا، اسے ہم پہ چھوڑ دیا۔ جیسے تم اپنی خوشیاں مناتے جاؤ حدود شرع میں رہتے ہوئے، جیسے تم اپنی عظمتوں کا اظہار کرو، اپنی نسبتوں کا اظہار کرو، اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرو، اسی طرح حدود شرع میں رہ کر کے جب میری آمد کا وقت آئے تو اس کا بھی اظہار کرو، اس خوشی کا بھی اظہار کرو، اور جس طرح چاہو اپنے دور کے مطابق، اپنے زمانے کے مطابق، جس کا جس طرح دل چاہے اس کا اظہار کرے۔ تب اس میں کیوں پوچھا جاتا ہے کہ کیا صحابہ نے کیا، کیا تابعین نے کیا، یا تبع تابعین نے کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں جب شریعت نے فکس نہیں کیا، متعین نہیں کیا، لازم نہیں ٹھہرایا، تو پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں اور اس کے اندر فکسٹی کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ خوشی ہم مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں، کوئی غمزدہ نہیں تھا حضور کی آمد پہ، حضور کی تشریف آوری کے عنوان سے کوئی غمزدہ نہیں تھا، کوئی غمگین نہیں تھا، سب کو خوشی ہے، قرآن خوش ہے، رسول اللہ کی حدیثوں میں خوشی ہے، ایمان والوں کے یہاں خوشی۔ جب خوشی ہے تو بس خوشی تو ثابت ہوئی، رہ گیا طریقہ تو وہ چھوڑ دیا گیا، ہم پر چھوڑ دیا، اس کو فکس نہیں کیا۔ جیسے میں نے کہا نماز فکس کی مگر مسجد فکس نہیں، قرآن کا جو کانٹینٹ ہے وہ فکس کیا مگر صحیفہ اور اس کی طباعت، اس کا طریقہ فکس نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک خاص فکسٹی ہوگی مگر پھر اس کے بعد آزادی ہوگی، اس کے طریقہ کار میں آزادی ہوگی، اس کے معاملات میں آزادی ہوگی، انداز میں آزادی ہوگی، کئی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہے نکاح ہے، اس کو فکس کیا کہ ایجاب و قبول کے بغیر اور گواہوں کے بغیر نہیں ہوگا، مگر انعقاد اپنی مرضی سے کرو، سیلیبریٹ اپنی مرضی سے کرو، اپنے کلچر کے مطابق کرو، شرع میں رہتے ہوئے، کوئی نہ یہ پوچھے کہ کس طرح کرنا ہے، آزادی ہے۔ اور تمہارے لیے بتا دیا گیا صدقہ خیرات یہ ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، طریقہ اپنا بناؤ، انجمن بناؤ، اپنی تنظیمیں بناؤ، ویلفیئر کے ادارے بناؤ، اپنے باقاعدہ حساب کتاب کے طریقے رکھو، کس طرح دینا ہے، کیسے پہنچانا ہے، آزاد ہو۔ صدقہ کرنا مطلوب ہے، طریقہ جو چاہو اپناؤ، زکوٰۃ دینا مطلوب ہے، جس طرح چاہو دو، جس طریقے سے چاہو پہنچاؤ، غریب کو پہنچاؤ، جس شکل میں صورت میں پہنچے اپنی شرائط کے ساتھ پہنچاؤ۔ بہت سی چیزیں ہیں، حج اصل مقصود ہے، جیسے پہنچ سکتے ہو پہنچو، جس طرح جا سکتے ہو جاؤ، کوئی سہولت ہے فائدہ اٹھاؤ، کس طرح کے خیموں میں رہنا ہے رہو، کس طرح وہاں پر ہوٹلنگ کرنی ہے ہوٹلوں میں رہنا ہے رہو، کوئی پابندی نہیں، مگر حج جو فکس ہے وہ فکس ہے، باقی ساری چیزوں میں تمہیں سہولت کے مطابق چھوڑ دیا گیا۔ تو ایک میلاد کے پیچھے کیوں پڑے ہیں لوگ؟ یہ خوشی ہے، خوشی فکس ہے، خوشی طے شدہ ہے، روز اول سے آج تک ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ جب حضور نہیں آئے تھے اس وقت بھی لوگ خوش ہوتے تھے، اس وقت بھی آنے کے انتظار میں خوش ہوتے تھے، انتظار کرتی تھی دنیا۔ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی حضور کا نام لے کے لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے۔ دیکھو ذرا قرآن، اللہ فرماتا ہے کیسے بنی اسرائیل غزوات میں، جہادوں میں، لڑائیوں میں اس آنے والی ہستی کا نام لے کر فتح طلب کرتے، کیسے آنکھیں بچھی رہتی تھی ان راہوں کے لیے، کیا کیا انتظار ہوتے تھے، کہاں کہاں تذکرے ہوتے تھے۔ دیکھو جہاں سے انسانیت کا قافلہ شروع ہوا، تمہارے سب سے پہلے تمہارے اندر انسان بننے والے تم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام، دیکھو جب انہیں اپنی خطا معاف کرانی ہوئی تو دیکھو کیا یہ خوشی نہیں ہے؟ اور کیا یہ خوشی سے بھی آگے بڑھ کر
हुजूर के वसीले से फैज़ हासिल करना नहीं है कि उन्होंने खता अपनी माफ़ कराई तो हुजूर के वसीले से कराई है। ऐ अल्लाह उस ज़ात के सदक़े में मेरी खता मुआफ़ फरमा जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ लिखा है। तो इस नाम से खुशियाँ क्यों नहीं थी? आपके आने से पहले लोग खुश थे और मुंतज़िर थे, हर नबी बशारत देते थे। क्या ये खुशी नहीं है? कुरान ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज है, वमुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कुरान फरमाता है, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमा रहे हैं, मैं बशारत देता हूं तुमको, खुशखबरी सुना रहा हूं कि अनकरीब वो हस्ती आने वाली है जिसका नाम अहमद होगा। अहमद मुश्तबा आएंगे। और देखो इंजीलें उठाकर किस किस तरह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जब वो आएगा, सच्चाई की रूह जब आएगा, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे वो बातें करेगा जो मैं नहीं कर सकता, और मैं तो उसके पैरों का तस्मा, जूतों का तस्मा खोलने की भी काबिल नहीं हूं, और मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। वो अजीम हस्ती है, वो बेनज़ीर ज़ात है, वो बेमिसाल हस्ती है। वो जब आएगा तो तुम्हें खुदा तक पहुंचाएगा और तुम्हें वो सब कुछ बताएगा जो मैं नहीं बता सकता, और क़यामत तक की तुम्हें खबरें दे जाएगा। ये खुशी नहीं है? यही खुशी है। तो खुशी हमेशा रही है, इसलिए दोस्तों आज हम खुश हैं। रह गया तरीका, तो तरीका हुदूद शरा में रह के जिस तरह चाहो उसका इजहार करो। जब निस्बत रसूलुल्लाह की ज़ात से है तो फिर क्या है? देखो अबू लहब को, उसका भी एक तरीका था, हालांकि काफिर था, बदबख्त था, सूरह अबू लहब मौजूद है, मुसलमान नहीं हुआ, मगर हुजूर की खुशी मना गया। और हुजूर की खुशी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशी नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपने भतीजे की खुशी में एक काम कर गया। जैसे ही बशारत खबर पहुंची कि आपके भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ और आपका भतीजा दुनिया में आया, ऐसे उंगली उठा के कहा, सोएबा वो लौंडी जुलाई थी खुशी, जा तू आजाद है, तू मेरे भतीजे की खुशी लाई, जा तू आजाद है। अल्लाह अल्लाह, बुखारी शरीफ उठा के देखें, आज तक उस उंगली से उसके ठंडा पानी बरामद हो रहा है। वो जो हुजूर की खुशी में उठी, वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी तशरीफ आवरी के लिए, आपकी विलादत के वक्त, तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से खुशी मना के गया और अपने भतीजे के लिए उसने ये किया और एक लौंडी को खड़े खड़े आज़ादी दी। तो अल्लाह ने इस बात को भी ज़ाया नहीं किया। अब ये अलग बात है कि काफिर कुफर की हालत में मरेगा तो जहन्नम से निकल नहीं सकेगा, लेकिन जहन्नम में रहते हुए उसे कम से कम मीलाद की उतनी खुशी जो उसने मनाई, उसका उसे अजर वहाँ दे दिया है। जब एक काफिर को मीलाद की इस खुशी का अजर और असर जहन्नम के हौलनाक, जनाब वहाँ के हौलनाक अंगारों के अंदर मिल सकता है, वहाँ की तपती हुई आग के अंदर जब एक काफिर को ये राहत नसीब हो सकती है, तो मोमिनो तुम क्यों महरूम रहते हो? तुम्हारे अंदर तो ईमान की बहार मौजूद है, तुम तो आप हकीकी गुलाम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हो। वो तो बेगाना था, दुश्मन था, ये मोमिन तो हुजूर के अपने हैं, गुलाम हैं, गद्दार तो नहीं है, दुश्मन तो नहीं है। नाफरमान जरूर हो सकते हैं, बदअमल जरूर हो सकते हैं, लापरवाह जरूर हो सकते हैं, मगर बेवफा नहीं है, कलमा पढ़ते हैं, हुजूर के वफादार हैं। और ऐसे ही लोगों में से कितने गुनहगार हैं जो हमने देखे, बज़ाहिर कोई बामल नहीं होते, मगर कभी गैरत और गयूरियत का सवाल आ जाए तो जान दे देते हैं, अपने आका के लिए जान दे देते हैं। इकबाल ने कहा था, सानू तो फलसफा ही बगाड़ते रह गए, तरखान का मुंडा बाजी ले गया। उसकी क्या हैसियत थी? ये दिलों में छुपा हुआ ईमान इन मोमिनों के अंदर ही है, चाहे गुनाहगार सही मगर अपने आका के वफादार हैं और आखिरत में उनकी रहमत और शफात के उम्मीदवार हैं। तो फिर क्यों इन बातों में आए कि खुशी मनाएं कि ना मनाएं, मीलाद कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, इन चक्करों में ना पड़ो खुदा के वास्ते। ये चीज़ें कहीं तुम्हें ईमान के रास्ते से दूर न ले जाएं। वो हकीकत जो सारी दुनिया से मनवानी थी, वो अपने ही दरमियान जो है मुतनाज़ा बना दी और अपनों में ही उसके ज़रिए, उसकी वजह से रस्सा कशी पैदा कर दी। ऐसा न करें, उम्मत को जमा करें। और मैं कहता हूँ ज़रा गौर कीजिएगा, आज अगर उम्मत सारी की सारी इस मीलाद की निस्बत से खड़ी हो जाए, सारी दुनिया में मुसलमान, सिर्फ मुसलमान ही अगर खड़े हो जाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मीलाद के मौके पर, इस मीलाद को सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी मोहब्बतों का, अकीदतों का इजहार करने के लिए अगर पूरी दुनिया में मुसलमान बाहर आ जाएं और हरम शरीफ, दोनों हरम अल्लाह के भर जाएं, खुदा की कसम ये इतना बड़ा नज़ारा होगा कि दुनिया में इनकलाब आना शुरू हो जाएगा। वो रिश्ता, वो ताल्लुक जो रसूलुल्लाह से कमज़ोर हो गया वो फिर जुड़ जाएगा।
याद रखना, जिस दिन रसूलुल्लाह से रिश्ता और ताल्लुक मजबूत हुआ उसी दिन कुफ्र और शिर्क के ऐवानों में जलजला आ जाएगा। दुनिया को सबसे बड़ा खौफ यही है कि ये उम्मत कहीं अपने पैगंबर से दोबारा न जुड़ जाए। इसलिए इकबाल ने कहा था कि रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। तुम्हें नमाजों से कोई नहीं रोकेगा दुनिया में, किसी को कोई तकलीफ नहीं। मस्जिदें जितनी चाहो बनाओ, जितनी चाहो बनाओ, तुम्हें हज और उम्रे से कोई नहीं रोकेगा, तुम्हें जिक्र फिक्र से कोई नहीं रोकेगा। लेके तस्बीह मुसल्ले पूरी दुनिया में फिरो, तुम्हें इसी तरह तबलीग करते फिरने से कोई नहीं रोकेगा। ये दुनिया जहां हिलेगी वहीं हिलेगी जिसकी नामूस पे आज हमले कर रही है, वहीं हिलेगी। उसी नामूस को जब जिंदा करोगे वहां हिलेगी, जब उससे ताल्लुक जोड़ोगे वहां हिलेगी। तब जलजले आएंगे इस दुनिया में कि फिर से मोहम्मद अरबी का नाम लेके उठे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मोहम्मद अरबी जब इनके दरमियान होंगे तो फिर ये बैठेंगे नहीं, फिर ये आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में अपना निजाम नाफिज करके छोड़ेंगे। लब्बैक भी कर दीजिए, सुभान अल्लाह, इससे अच्छा नारा क्या होगा? लब्बैक या रसूल, लगाइए लब्बैक, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल। अल्लाह ताला हमारे इन जज्बात को कबूल फरमाए। आज ये लब्बैक की सदाएं आप कहीं कहीं सुन रहे हैं, हशर के मैदान में अल्लाह की कसम सारी कायनात से सुनेंगे। बच्चा बच्चा ये नारा लगाता हुआ अल्लाह के हुजूर में जाएगा, लब्बैक या रसूल। कहाँ है या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्योंकि उनके बगैर गुजारा नहीं। इन्हें माना इन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज ले पना उनकी, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया।